بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے بہترین دوست ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پالتو کتا اصل میں کوئی اور ہی چیز ہے تو یقیناً آپ کا ریئیکشن کافی مختلف ہوگا۔ جی ہاں ناظرین محترم، چین کی فیملی کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ 2 سال تک وہ اپنے ایک پیٹ کو ڈاگ سمجھ کر پالتے رہے، لیکن جب انہیں اس کی اصلیت پر شک ہونے لگا تو انہوں نے فوراً سے پولیس کو کال کی اور پولیس نے اس کو حراست میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا زبردست اور حیران کن ہے کہ اس پر نیشنل جیوگرافک اور انڈیپینڈنٹ جیسے بڑے اداروں نے بھی رپورٹنگ کی ہے۔ ناظرین محترم، چین کے کنمنگ سٹی میں رہنے والی ایک فیملی اپنے ایک فیملی ٹرپ پر گئی ہوئی تھی کہ ان نے ایک خوبصورت پپی کو برائے فروخت دیکھا۔ ان کو یہ بہت پسند آیا اور ان نے اسے خرید لیا۔ سو یون، اس کی مالکن کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے خریدا تو اس کا کلر بالکل بلیک تھا، جس وجہ سے ہم نے اسے لٹل بلیک کا نام دے دیا۔ لیکن یہی لٹل بلیک صرف 2 سال کے عرصے میں 3 فٹ اونچا اور تقریباً 150 کلو سے بھی زیادہ وزنی ہو گیا، جو کہ ایک عام پیٹ ڈاگز کے لیے نارمل بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کتے کو اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر چلنے کی بھی عادت تھی۔ ان تمام عجیب و غریب اسپیسیفیکیشنز کو دیکھ کر اس فیملی کو اپنے ہی پیٹ سے خوف آنے لگا اور انہوں نے آخر پولیس کو کال کر دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے کہ اصل میں سارا ماجرا کیا ہوا اور حقیقت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کا اپنا پیٹ ڈاگ اصل میں کچھ اور ہی ہے۔ اس بارے میں بڑے نیوز نیٹ ورکس نے تحقیق کی اور انہیں اصلیت اس واقعے سے زیادہ حیران کن پتہ چلی۔ جس شخص نے ان کو یہ پپی دیا اس نے ان کو تبتین مسٹیف کا بچہ کہہ کر فروخت کیا۔ اس فیملی کو یہ بہت پسند آیا اور یہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ یہ فیملی اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور سب ہی اس کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن ایک بات ایسی تھی جس کی بنا پر یہ سب بعض اوقات شک میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور وہ یہ کہ اس کتے کی بھوک نہ مٹنے والی تھی۔ اسے یہ جتنا بھی کھانا ڈالتے وہ کم ثابت ہوتا۔ انہیں سوچا کہ شاید یہ اپنے نئے گھر سے بہت خوش ہے اور بالکل ہیلدی ہے، اس لیے یہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ اس کی روز بروز بڑھتی بھوک کے پیش نظر ان نے اس کو مزید کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ پپی اپنی نسل کے دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑا ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر یہ لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن ان کی سکستھ سینس ہمیشہ انہیں کہتی تھی کہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے مالکن نے بتایا کہ ایک دن ان کا یہ شک زیادہ پختہ ہو گیا جب وہ اس کے کمرے میں گئیں تو آگے یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ کتے اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اسے دیکھ کر اس کی مالکن سو یون کے ذہن میں کسی اور جانور کی تصویر آئی۔ اس کے علاوہ سو نے نوٹس کیا کہ جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، اس میں کچھ ایسے فیچرز آ رہے ہیں جو کہ ان نے کسی کتے میں نہیں دیکھے۔ انہیں دیکھا کہ اس کا قد تو عام کتوں سے زیادہ ہے ہی، لیکن اس کے دانت بھی عام کتوں کی نسبت زیادہ بڑے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے بھونکنے کے بجائے غرانا شروع کیا تو ان کا شک تقریباً یقین میں تبدیل ہو گیا کہ ان کا پالتو کتا اصل میں کتا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایشیاٹک بیئر ہو۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی تھی ہمیں اس سے اور زیادہ خوف آتا تھا، کیونکہ یہ ایک کتے کی طرح نہیں بلکہ ایک ریچھ کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ سو نے سوچا کہ وہ پولیس کو کال کرے، لیکن ان کا اس کے ساتھ ایک بانڈ بھی بن چکا تھا، جس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا یہ پیٹ ان سے کوئی چھین لے۔ لیکن جب انہیں خیال آتا کہ اگر کسی دن اپنی بھوک سے تنگ آ کر اس نے ان پر حملہ کر دیا تو یقیناً ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آخر سو نے پولیس کو کال کر دی اور یلینگ کاؤنٹی فارسٹ پبلک سیکیورٹی بیورو کی پولیس کچھ ہی دیر میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ انہیں جب دیکھا کہ سو کے شکوک صحیح تھے تو انہیں فوراً سے اس ریچھ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ریچھوں سے ڈر لگتا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسے جانوروں کو گھر میں رکھنا اللیگل ہے۔ یہ فیملی 2 سال تک بے خبری میں ایک ریچھ کے بچے کو پالتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے اسے خریدا تو یہ اتنا چھوٹا تھا کہ ہم نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی میں تبتین مسٹیف ہے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ تبتین مسٹیف اور ریچھ کے بچوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس سٹوری کو دنیا کی میڈیا نے کوریج دی، حتیٰ کہ اس کو ٹائمز میگزین، انڈیپینڈنٹ اور نیشنل جیوگرافک نے بھی اپنی ٹاپ سٹوریز کے طور پر دکھایا۔ نیشنل جیوگرافک نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ لوگ اکثر مختلف جانوروں کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں، کیونکہ کچھ جانوروں کے بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے جانوروں کے بچوں کا کہہ کر بعض لوگ کسی مہنگے جانور کے بچوں کی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک عورت نے چین کے ایک چڑیا گھر کو ایک لومڑی لا کر دی کہ میں اس کو جیپنیز سپٹس سمجھ کر پالتی رہی
اور اس سے پہلے ایک شخص لیپرڈ کے بچے کو بھی بلی کا بچہ سمجھ کر پالتا رہا اور بعد میں اس کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلا۔ ان نے مزید یہ بھی لکھا کہ بعض لوگ اپنے جانوروں کو صرف اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی شکل دوسرے جانور سے ملتی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ وہی جانور ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ غلطی دونوں طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ چین میں ریچھوں کو خود بھی پالتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ اعضاء چینی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ فیملی ایک بڑے حادثے سے بال بچ گئی، اور یقیناً اگلی بار یہ فیملی کسی پیٹ کو رکھنے سے پہلے اسے اچھی طرح ویریفائی ضرور کرے گی۔ ناظرین محترم، ماں کی ممتا جب جاگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھنے کی اس کوشش میں اگر ماں کی اپنی جان بھی چلی جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتی۔ ایسی ہی کہانی اس مادہ ریچھ کی بھی ہے جو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے انسانوں کے پاس آئی، لیکن انسانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بات بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین محترم، جانوروں کی جب ایک جگہ خوراک ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوراً سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ روس میں ریچھوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے اور تقریباً 1,20,000 ریچھوں میں سے ریچھوں کی ایک یہ فیملی بھی آج ہجرت کے لیے مجبور تھی۔ ان کے راستے میں ایک دریا آتا تھا اور اس دریا کو تیر کر عبور کیے بغیر ان کے پاس اس پار جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس مادہ ریچھ کے ساتھ اس کے چھوٹے بچے بھی تھے اور بادل نخواستہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ اس دریا کے پانی میں اتر گئی، لیکن بدقسمتی سے اس کے سارے بچے دریا کے اس پار پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کا ایک بچہ مچھلی پکڑنے والے ایک جال میں پھنس گیا اور خود کو اس جال سے آزاد نہ کر سکا۔ اگرچہ وہ ابھی ڈوبا نہ تھا اور کنارے پر آ لگا تھا، لیکن اس ٹھنڈے پانی میں اس کی ٹھنڈ سے موت یقینی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کو اس جال سے آزاد کروانے سے قاصر تھی۔ وہ تقریباً 6 میل تک مدد حاصل کرنے کے لیے چلتی رہی۔ شاید اس بے زبان کو معلوم تھا کہ انسان ہی اپنی اس غلطی کو سدھار کر میرے بچے کی جان بچا سکتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو یوں اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس وجہ سے وہ کافی دیر تک مدد حاصل کرنے کے لیے چلتی رہی۔ اس دوران جنگل کے پاس ہی لگنے والے ایک گھر میں شکاری اپنے کتوں کو کھانا ڈال کر آرام کی غرض سے ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک ریچھ کے غرانے کی آواز سنی۔ وہ فوراً سے گھر سے باہر آیا اور اس نے اس ریچھ کو دیکھ لیا۔ یہ مادہ ریچھ گھر کے پاس ہی گھوم رہی تھی اور لگاتار آوازیں نکال رہی تھی۔ وہ تھوڑی دور جاتی اور پھر واپس آ جاتی اور اس دوران وہ کسی بھی طرح کے غصے کا اظہار کیے بغیر چلتی رہتی۔ اس ماہر شکاری کے لیے اس ریچھ کا یہ برتاؤ سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر سے اپنی بندوق اٹھائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ہوا میں 2 فائر کیے اور اس دوران اس کے کتے بھی اس ریچھ کو بھگانے کے لیے پوری طاقت سے بھونک رہے تھے، لیکن اس ریچھ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس شکاری کو غصہ آیا اور یہ اس ریچھ کے پیچھے لگ گیا۔ یہ ریچھ بھاگتی بھاگتی جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ شکاری اپنے ہاتھ میں اپنی بندوق اٹھائے اپنے کتوں کے ساتھ اس ریچھ کے تعاقب میں تھا۔ گھنے جنگل میں آ کر اب وہ بھی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کہیں کوئی اور ریچھ ہماری گھات میں چھپا نہ ہو۔ اب انہیں دریا کے پانی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دریا کے کنارے پر انہیں ایک چھوٹا سا ریچھ کا بچہ مچھلی پکڑنے والے جال میں پھنسا ہاتھ پاؤں مارتا نظر آ گیا۔ اس شخص کو اس ریچھ کے بچے کو دیکھ کر یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مجھے ہی اس کی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر یہ مادہ ریچھ بھی لگاتار غرا رہی تھی، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ مدد کے لیے بلا رہی ہے یا پھر یہ اپنے بچے سے دور رہنے کا کہہ رہی ہے۔ اس شخص کو اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ میں اس کے بچے پر حملہ کر رہا ہوں اور یہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے مجھے مارنے کی کوشش کرے، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو یہ بچہ یقیناً مر جائے گا۔ اس نے اپنے کتوں پر بھروسہ کر کے آخر پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس ریچھ کے بچے کو اس جال سمیت خشکی پر کھینچ لیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اس جال کی تاریں اس ریچھ کے بچے سے اتار دیں اور اس دوران اس مادہ ریچھ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ وہ خود ہی اس کے پاس مدد حاصل کرنے آئی تھی اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ شکاری اس کے بچے کو بچانے میں اس کی مدد کرے۔ اب یہ بچہ اس جال سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، جسے دیکھ کر اس کی ماں کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے۔ یقیناً یہ بات بڑی ہی خاص ہے کہ اس حال تک اس شکاری کے دل و دماغ سے اس ماں کی عقلمندی کی یہ داستان نہ گئی، جس کو یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اسے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔